وزیراعظم پاکستان عمران خان کی قلعہ لندانہ آمد، اس وقت وہ افتتاح کر رہے ہیں اور وہاں پر جو بیرون مقام پاکستان جو ہیں آج جہلم کے دورے پر ہیں۔ آج بہت سے پارکس اور ٹریلز کا افتتاح ہونے جا رہا ہے اور ساتھ ہی ساتھ وزیراعظم پاکستان جو ہیں وہ آج زیتون کا پودا بھی لگائیں گے تاکہ زیتون کی کاشت کے لیے جو زرعی سرگرمیاں ہیں اور زرعی شعبہ ہے اس عمران خان کے پلانز ہیں اس میں یہ بھی شامل ہے۔ وزیراعظم عمران خان کی جہلم آمد اور وزیراعظم عمران خان نے قلعہ لندانہ کے البیرونی وزیراعظم عمران خان آج جہلم میں موجود ہیں اور ابو الریحانہ میں البیرونی ٹریل کا جو ہے افتتاح کیا گیا ہے اور اس وقت وزیراعظم پاکستان کو بریف کیا جا رہا ہے اس ایریے سے متعلق۔ آپ یہ مناظر ہماری اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ وزیراعظم کے ویژن کے مطابق 2020 سے 2030 کے تحت سیاحتی مقامات کو معاملات کا حصہ ہے اور اسی پروگرامز کا حصہ ہے جس میں سیاحتی مقامات کی فروغ کے لیے اقدامات کیے گئے ہیں موجودہ حکومت کی جانب سے، اور ہیریٹیج ٹریل کا حصہ بننے کے بعد سیاح اس مقام پر آئیں گے اور سیاحتی مقامات کو اجاگر کرنے سے مقامی اہمیت اور افادیت کے متعلق پتہ چل سکے گا، کیونکہ یہاں پر جو مسلمان مذہب کے لوگوں کی نظروں سے یہ مقام اوجل تھا۔ موجودہ حکومت کے پلانز میں یہ شامل ہے کہ 2020 سے 30 کے درمیان تک سیاحتی مقامات کو اجاگر کرنے کے لیے کوششیں کی جائیں گی، اور آج یہاں پر البیرونی ٹریل کا افتتاح کیا گیا ہے۔ ہیریٹیج ٹریل کا حصہ بننے کے بعد سیاح جو ہیں تمام مقامات کو ایک ساتھ دیکھ سکیں گے اور سیاحتی مقامات کو اجاگر کرنے سے مقامی آبادی کو معاشی سطح پر بھی فائدہ ہوگا اور ان کی ایک پہچان واضح ہوگی سیاحوں کے سامنے، اور سیاحوں کے لیے یہ ایک انتہائی خوشگوار اور انتہائی خوبصورت علاقہ ہے جہاں پر سیاح آ سکتے ہیں۔ اور وزیر اعظم کے ویژن کے مطابق 2020 سے 30 کے جو سیاحتی مقامات کے لیے پلانز تیار کیے گئے ہیں ان میں سے یہ آج کا جو پلان ہے وہ حصہ تھا جسے عملی طور پر سر انجام دے دیا گیا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں اسکرین پر کہ وزیر اعظم کو اور ان کے معاون خصوصی بھی ان کے ہمراہ ہیں، اور آج وزیر اعظم جو ہیں جہلم کے دورے پر ہیں اور انہوں نے بہت سے مقامات کا دورہ کرنا ہے اور وہاں پر آج زیتون کا پودا بھی لگانا ہے تاکہ بخاری بھی آج اس دورے میں ان کے ہمراہ ہیں، جو کہ آپ ہماری اسکرین کھلے دل سے نے ہمیں ویلکم کیا اور انہیں بولا کہ آپ پلیز یہاں کے ٹورزم شروع کریں، کیونکہ ان کو بھی اندازہ ہے کہ ان کے بچوں کو کتنا فائدہ ہوگا انشاءاللہ آنے والے وقت میں۔ پرائم منسٹر صاحب، یہ آپ کا ایک منصوبہ تھا، آپ نے پہلے کانفرنس آف دا ورلڈ دنیا کا جو تھا یہ یہاں سے جو پیچھے ہمارے جو آبزرویٹری ہے وہاں سے انہیں بیٹھ کے کیا تھا، اس کی خبر کی جو ڈائریکشن ہو وہ بالکل ایگزیکٹ ہو، کیونکہ اسلام دنیا میں پھیلا ہوا تھا۔ تو جب لوگ اپنا ان نے آغاز کیا، اور میں یہ بھی بتاتا چلوں پرائم منسٹر صاحب، آپ بار بار کہتے ہیں کہ یہ 10ویں صدی کی بات ہے، مغرب میں ریڈیوس اور سرکمفرنس آیا تھا 16ویں صدی میں۔ تو مطلب بات یہ کہ ہم خود بھی نہیں پہچانتے کہ اسلام کے اندر ہم 6 صدی آگے تھے مغرب سے، اتنا علم تھا اسلامی علم میں، فلسفے میں، میتھمیٹکس میں، فارماسیوٹیکلز میں کتنا آگے تھا۔ یہ اب پرائم منسٹر صاحب آپ کی ایک ویژن تھی، اور پاکستان کے اندر جو لوگ پاکستان کے باہر ہم سے بہتر جانتے ہیں، ہم شاید نہیں جانتے، خاص طور پہ جو ینگر جنریشن ہے وہ تو بالکل نہیں جانتی۔ تو ٹورزم کا ایک بہت بڑا حصہ ہے کہ ہیریٹیج ریلیجس ٹورزم ہو۔ اس علاقے کا خاص طور پہ خان صاحب یہ ہم نے دیا ہے اس کے اندر، کیونکہ یہاں جب لوگ آئیں گے انشاءاللہ، جو ہم نے PC1 جو دیا ہوا ہے کہ یہاں سے ہم ایک پاس پورا، یہ مشکل تھوڑا سا ٹریک ہے، فواد بھائی شاید نہ پہنچ سکیں، تو اس کو ہم نے ایک پاس دیا ہے۔ تو ہم چاہ رہے ہیں کہ یہاں کا لوکل مٹیریل، لوکل لیبر، لوکل لوگوں کو فائدہ ہو ہر چیز میں، چاہے جب وہ آپ اوپر پیچھے جب دیکھیں تو ایک پلیٹو ہے، اس پلیٹو وہ سارے اسی گاؤں کے لوگوں سے استعمال، بچوں سے استعمال کیے جائیں گے کہ بڑا انڈیجس طریقے سے اس کو ہم ٹورزم پھیلائیں۔ ہر پتھر جو اس پاس کا ہوگا وہ یہیں کا ہوگا، اور اس کی ایک تصویر ہے آگے جو آپ دیکھتے ہیں کہ رات کو یہ لٹ اپ ہوگا کہ اس میں مشہوری پھیلے، اس کو کیمپنگ کر سکیں۔
اور یہاں صحیح جو اس کا معنی تھا آبزرویٹری کا وہ حاصل ہو سکے. اس کے ساتھ ساتھ پرائم منسٹر صاحب آپ کی مہربانی سے اور سی ایم صاحب کی خاص طور پہ مہربانی سے جو 116 کلومیٹر کی جو روڈ منظور کی گئی ہے یہ بہت اہم ہے پرائم منسٹر صاحب. تو گاؤں والوں کی طرف سے میں آپ سے پلیز گزارش کرتا ہوں کہ اس کو جلدی سے کریں, کیونکہ جب آپ ٹورزم جب آپ تولتے ہیں تو آپ کس طریقے سے تولتے ہیں کہ فٹ فال ہونی چاہیے. تو اس روڈ کی وجہ سے فٹ فال بہت زیادہ بڑھے گی اور بہت زیادہ لوگ آئیں گے اور سارے پورا گاؤں درخواست کر رہا تھا کہ پلیز اگر اس کی سپیڈ ہو تو یہ علاقہ بھی اور یہ خاص طور پہ نندنا بھی اٹھ جائے گا. یہ جو ریڈیس ہے پرائم منسٹر صاحب, سی ایم صاحب, اس کے اندر تخت بابری بھی ہے, اس میں تخت بھاری بھی ہے, اس میں پی ڈی ٹی سی کا کلا کہار کا لیک بھی ہے, پیکاکس بھی ہیں, ملوٹ فورٹ ہے, ملوٹ ٹیمپلز بھی ہیں, کھیڑوا سالٹ مائنز بھی ہیں, کتاس بھی ہے, کنتاس ٹیمپلز بھی ہیں, نندنا تو آج آپ شروعات یہاں سے کر رہے ہیں, روہتاس فورٹ بھی ہے. تو یہ پورا ریڈیس ہم نے اس لیے بنایا ہے پرائم منسٹر صاحب کہ جب باہر سے اور پاکستان کے اندر سے جب لوگ آئیں تو وہ اپنے ٹور آپریٹر سے جب رابطہ کریں بھی لے کے آنے کہ ان کو فائدہ ہوگا کہ دو تین دن کے آ کے رہ رہے ہیں. اور پورے اس جگہ کا جو آرکیولوجیکل اور جو ہسٹوریکل سگنیفیکنس ہے, ہیریٹیج کی جو سگنیفیکنس ہے وہ اس 2-3 دن میں ان سب کو ملے گی. تو اس لیے ہم نے آج آپ سے گزارش کی تھی کہ آج آپ ریڈیس کا خاص طور پہ اس کا آغاز کریں. تو پرائم منسٹر صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا آنے کا. میں آخر میں خالی پھر سے گاؤں والوں کے خاص طور پہ ان کا مشکور ہوں. چیف صاحب یہاں بیٹھے ہوئے, ان نے پہلے دن سے ہم سب ان نے اپنی زمینیں بھی دی ہوئی ہیں کہ آپ اپنا منصوبہ پورا کر سکیں. شاہ صاحب بھی یہاں نیچے ہیں جن کے پاس ایک 200-300 سال پرانا باغ ہے, بڑے خوبصورت درخت ہیں. ان کے بیٹے بھی آئے ہوئے تھے میرے پاس, میں نے ان کو بولا تھا کہ یہاں ایک ہولسٹک قسم کی کینٹین بھی بنائیں کہ لوگ آئیں, ریسٹ کر سکیں, اوپر چڑھیں نیچے آئیں, چائے پی سکیں اور گاؤں والوں کی مہمان نوازی دیکھ سکیں. میں اس کے فردر ڈیٹیلز کے لیے تھوڑا سا میں آصف محمود صاحب ہمارے پنجاب کے ٹورزم منسٹر نے بڑی محنت کی ہے, اور سب سے پہلے جب آپ کا حکم تھا تو یہ سب سے پہلے یہاں آئے تھے اور انہوں نے آ کے اوپر بھی چڑھے ہیں ساتھ ہی, اور یہ تھوڑا سا پنجاب پہ آپ کو تھوڑا سا زیادہ بتائیں گے. جی آصف صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو ویری مچ پرائم منسٹر صاحب. آپ کے ویژن کے بیان مطابق آپ کی ڈائریکشن کے اوپر میں یہاں پہ آپ کے حکم کے اوپر یہاں پہ حاضر ہوا, اور اس کے بعد میرے بعد زلفی بخاری صاحب بھی یہاں پہ آئے. انہوں نے جس طرح آپ کو بریفلی اس پروجیکٹ کے بارے میں بریف کیا, میں تھوڑا سا آپ کو سر ویسے اس خطے کے بارے میں, سالٹ رینج کے بارے میں آپ کو بتانا تو میں سمجھتا ہوں کہ چراغ کو روشنی دکھانے کے مترادف ہے, کیونکہ آپ نے خود ذاتی طور پہ اس کے ایک اسپاٹ کو آئیڈینٹیفائی کیا. آپ نے اس دن مجھے تلیجا جگہ جو ہے خوشاب کے اندر سر, آپ نے اس کے بارے میں مجھے بتایا. ایک بنیادی چیز جو اس سے جڑی ہوئی جو پنجاب گورنمنٹ کی اے ڈی پی اسکیمیں ابھی آن گوئنگ چل رہی ہیں اس کے بارے میں سر چھوٹا سا بریف آپ کو دوں گا کہ روہتاس فورٹ جو ورلڈ ہیریٹیج سائٹ ہے, 3 ورلڈ ہیریٹیج سائٹس ہے پنجاب کے اندر, ان میں سے ایک روہتاس فورٹ ہے. اس کی پریزرویشن کے اوپر ہمارا آرکیالوجی ڈپارٹمنٹ اس نے کام شروع کر دیا, اور اس کے میوزیم کا انفراسٹرکچر جو ہے اس کو بہتر کرنے کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ اس روہتاس فورٹ کے اندر پرائم منسٹر صاحب پچھلے جو ملکہ گاؤں ہے اس کے اندر سے رستہ گزرتا تھا اور روڈ گزر رہی تھی فورٹ کے اندر سے, اس کو اوور کم کرنے کے لیے ہم نے ورلڈ بینک کے تعاون سے اس کی ایک بائی پاس روڈ کا بھی پروجیکٹ ہمارا آن گوئنگ ہے. انشاءاللہ وہ بھی کمپلیٹ ہو جائے گا آنے والے چند ایک ماہ کے اندر. اور اس کے ساتھ ساتھ سر جو ٹلہ جوگی ہیں جس کا اس دن آپ نے میٹنگ کے اندر بھی ذکر کیا, اس کا ہم نے جیپیبل ٹریک 27 کلومیٹر کا وہ ہم بنوا رہے ہیں. 3.5 کلومیٹر کی ہم جو ہے وہ ہائکنگ ٹریل بنا رہے ہیں, گزیبوز لگا رہے ہیں, پبلک فیسیلیٹیشن کو امپروو کر رہے ہیں. اور اس سے زیادہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ اس پوری سالٹ رینج جس میں جیلم, چکوال, میاں والی, خوشاب کا ایریا آتا ہے, اس کی ہم فیزیبلٹی اسٹڈی کروا رہے ہیں. اور کچھ ہمیں فیزیبلٹی اسٹڈیز کی رپورٹ موصول ہو گئی ہیں, اور کچھ انشاءاللہ آنے والے جون تک ہمارا ٹارگیٹ ہے. زلفی بھائی کو ہم نے ڈیڈ لائن جو ہے جون کی دی ہوئی ہے, اس میں جب وہ آ جائیں گی تو اس کی روشنی کے اندر ہم اپنی آنے والی جو اے ڈی پی اسکیم ہے اس کو ہم پورا ڈیزائن کریں گے. اور آپ کے ویژن کے مطابق اس سالٹ رینج کے پورے خطے میں جس میں ہیریٹیج کا پوٹینشیل ہے, جھیلیں یہاں پہ دھرابی, اچھالی, کھبیکی, سونس, کیسر کے اندر اتنا پوٹینشیل ہے, کنرٹی گارڈن. تو غرض یہ کہ آپ کے ویژن کے مطابق جتنا ریڈیس ہے اس کے اندر, جتنا پرائم منسٹر صاحب ہیریٹیج کا پوٹینشیل موجود ہے, ہمارا سینک بیوٹی بہت ہے, آبشاریں یہاں پہ موجود ہیں, تو اس کو یوٹیلائز کرنے کے لیے ہم نے پہلے فیزیبلٹی اسٹڈیز کروائی ہیں, اور اس کی روشنی کے اندر سسٹینیبل ٹورزم کی پروموشن کے لیے پرائم منسٹر صاحب کام کریں گے. اور میں چیف منسٹر صاحب کا بے حد مشکور ہوں کہ جس طرح سے ٹورزم کے اوپر آپ کا فوکس ہے, پورا ان کی گائیڈ لائن, ان کی ڈائریکشنز ہمارے ساتھ ہوتی ہیں ہر وقت. تو جس رفتار کے ساتھ ہم چل رہے ہیں, جو آپ کا خواب ہے نئے پاکستان کا, انشاءاللہ پایہ تکمیل تک پہنچے گا پرائم منسٹر. تھینک یو. شکریہ آصف.
اچھا جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو میں ہمارے یہاں یہ باغ والا ہے، باغا والا پہلے تو آپ کے لیے اور پھر جو میری قوم بھی جو سن رہی ہے سب کے لیے. دیکھیے، سب سے پہلے آپ کو یہ چیز سمجھنا ہے کہ جو اپنی پرانی ہماری ہسٹوریکل سائٹس ہیں، تاریخی جگہیں ہیں، یہ کیوں ضروری ہے ان کو ہمیں پروٹیکٹ کرنا، ان کی حفاظت کیوں ضروری ہے؟ ایک تو آپ کی ہماری سب کی آنے والی نسلوں کو پتہ تو چلے کہ ہماری تاریخ تھی کیا. کوئی بھی قوم آگے نہیں بڑھ سکتی جب تک وہ اپنی پچھلی تاریخ کا موازنہ نہیں صحیح معنی میں کرتی، موازنہ نہیں کرتی. تو قرآن شریف کے اندر ہمیں بار بار جو قرآن میں اللہ پرانے زمانے کی بتاتے ہیں کہ کس زمانے میں کیا ہوا، ہمیں نصیحت دینے کے لیے کہ آگے یہ اچھا ہے، یہ برا ہے، آگے ہم نے اپنی زندگی کیسے چلانی ہے. تو جتنی بھی یہ آج کل جو قومیں آگے نکل گئی ہیں، ہر قوم اپنے پرانے اپنی بلڈنگز کو، اپنی پرانی ہسٹوریکل سائٹس کو، اپنے اور جو آرکیالوجی، یہ جو اب جب ہمارے لوگوں نے کسی نے ایکسکیویشن نہیں کی. ایکسکیویشن وہ ہوتی ہے جو کہ یہ سمجھ ان کی کھدائی کرتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں کہ کتنا پرانا ہے. ساری موڈ اس طرح لوگ رہتے تھے، تو یہ ساری دنیا کرتی ہے. ہم نے ابھی تک جو موہنجو دارو اور یہ جو ہڑپا کا سویلائزیشن ہے، جو انڈس ویلی کا، یہ انگریزوں نے ڈسکور کیا. ہاں، ہری پور میں ایک یہ سمد ہمارے آرکیالوجسٹ ہیں اور بڑے کم ایسے دنیا میں سب سے بڑا جسے کہتے ہیں سلیپنگ بودھا، وہ انہوں نے ڈسکور وہاں ہری پور میں جو انہوں نے نکالا ہے. اب سارا جو سب آ کے دیکھنا چاہتے ہیں اس کو. تو دیکھیں، ایک تو ہمیں اپنے نوجوانوں کو روزگار دینا ہے. ٹورزم ایک ایسی چیز ہے جو سب سے زیادہ روزگار دیتی ہے، اور جو پاکستان میں اللہ نے ایسی ایک ملک کے اندر اس طرح کی چیزیں نہیں ہوتی کہ سمندر بھی ہو، سب سے اونچا پہاڑ بھی ہو، اوپر پھر پرانا سب سے پرانا دنیا کا سویلائزیشن موہنجو دارو ہڑپا کا بھی ہو. یہ ابھی کسی اس سے یہ جو اب ہم یہ پروجیکٹ آپ کے لیے، اور میں آپ کو یہ جو باغن والا جو آپ کا جو گاؤں ہے، انشاءاللہ اس کو ہم ایک ماڈل ویلیج بنائیں گے. ایک ریڈیس کا مطلب کہ ایک پورے علاقے کے اندر جو ٹورسٹ آئے گا وہ ایک اگر وہاں روٹاس سے شروع کرے گا تو ٹلہ جوگیا جائے گا اور پھر ادھر آئے گا اور پھر آگے، تو پورا ایک ان کے لیے ٹرین. کیونکہ جب ٹورسٹ آتا ہے اس کے لیے جب تک آپ نے کوئی اچھی جگہ نہ رہنے کی ہو، اس کے لیے اس کا کوئی دھیان نہ رکھے تو ٹورسٹ نہیں آئے گا. جو دنیا میں ٹورزم، جو ملک جدھر ٹورزم ہے، مثلا سوئٹزرلینڈ ہے، جس طرح ابھی سری لنکا کے اندر ہے، ملیشیا میں ہے، ترکی میں ہے، یہ باقاعدہ ٹورسٹ کا دھیان رکھتے ہیں، مقامی لوگ رکھتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ مقامی لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے اس کا، آپ کو پیسہ ملے گا، روزگار یہاں لوگوں کے، اور یہ علاقے کا فائدہ ہوتا ہے. تو اس لیے جب ٹورزم کامیاب ہوتی ہے تو مقامی لوگ اس کو کامیاب کرتے ہیں. تو ہماری کوشش ہوگی کہ آپ کو پہلے تو یہ گاؤں کو ہم ایک ماڈل ویلیج بنائیں اور پھر باقی سہولتیں دیں تاکہ ٹورسٹ آئے، کہ ٹھہرے، یہاں پیسہ خرچ کرے، لوگوں کو، سارے علاقے کو فائدہ ہو. تو ایک تو یہ ہے کہ ہم اپنے نوجوانوں کے روزگار دینے کے لیے اب پاکستان میں ہر جگہ ہر قسم کے جو ہمارے ٹورزم کے علاقے ہیں ان کو اب ہم ڈیولپ کر رہے ہیں. تو اس کے اندر ہم نے یہ بھی فیصلہ کیا آپ اس گاؤں کا، کیونکہ یہ بڑی آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ دنیا کی تاریخ میں پہلی دفع کرنے کی کوشش کی تھی ادھر سے. اور کمال چیز یہ ہے کہ جتنی ایکوریسی سے، یعنی جو وہ نتیجہ نکالا تھا البرز نے کیا تھا، تو یہ بڑی خاص جگہ دنیا کی. یہ جس طرح زلفی نے کہا 400-500 سال کے بعد یورپ کے اندر شروع ہوا تھا یہ سلسلہ، جو کہ یہاں پہلے البرونی نے یہاں ادھر نندنا فورٹ میں آ کے کیا تھا. لہٰذا اس کو پورا ڈیولپ کریں گے، یہ دنیا کے میپ پہ آ جائے گا انشاءاللہ. یہ سارے علاقے کے اندر انشاءاللہ تبدیلی آئے گی. تو میں نے آخر میں آپ کو یہ کہنا تھا کہ یہ جو اب سے جو ہم پروگرام بنا رہے ہیں یہ صرف کامیاب تب ہوگا آپ سب کے تعاون سے. فائدہ آنے کے ہم اس لیے کریں گے کیونکہ آپ کا
आपका ये जो गांव बन जाएगा, यहाँ लोग आके सिर्फ एक लोगों को, ताकि आप इसको और बिल्ड कर सकें। इसमें सिर्फ जो हमारा जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है सर, सारा लिंक रोड्स का, वो पानी, ये बाकी हर चीज़ हमारे पास है। यहाँ पे इवन डिस्पेंसरी भी है, स्कूल भी है जिसको हमें अपग्रेड करना है हमारे, कि वो हर सूरत में अगर सर अप्रैल में शुरू हो जाए, तो अगर ये रोड एक दफ़ा मुकम्मल हो जाती है सर, फिर ये आपने जिस तरह से कहा है, आप यहाँ तशरीफ़ लाए, मैं अहलियान इलाका की तरफ से आपको यहाँ वेलकम करता हूँ। ये बड़ी हिस्टोरिक साइट है सर, यहाँ पे स्पेशली जेहलम डिस्ट्रिक्ट के अंदर बड़ी हिस्टोरिक साइट्स हैं, और जिस तरह जनाब ने फरमाया इंशाल्लाह इसको मॉडल विलेज डिक्लेयर करेंगे और जितनी फैसिलिटीज़ होंगी इंशाल्लाह हम यहाँ देंगे। जिस तरह चौधरी साहब ने फरमाया सर, एक केस है इनका कि हमने मोटरवे को जीटी रोड के साथ कनेक्ट करना है, तो इनको मैंने दावत दी है इंशाल्लाह अगले हफ्ते हमारे साथ होंगे ताकि इनके तमाम इशूज़ हम हल करें, फिर इंशाल्लाह जनाब को दोबारा तकलीफ देंगे वहाँ पर। जी बहुत वज़ीर आला पंजाब उस्मान वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान आज जेहलम के दौरे पर हैं। नंदाना किला उनकी आमद हुई है और वहाँ पर उन्होंने अलबैरूनी मकाम पर हेरिटेज ट्रेल का इफ्तिताह किया है। इस वक्त वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार उन्हें ब्रीफ कर रहे थे। उससे पहले जुल्फ़ी बुखारी और जो सड़कें, अगर अप्रोच ठीक होगी, सड़कें सही होंगी, तो इंशाल्लाह इसमें और बेहतरी आएगी। दूसरी मेरी एक तजवीज़ ये थी कि ये तो सी क्लास जंगल है, यहाँ पर इसके आगे सारा ए क्लास जंगल है, आड़ा बशारत वो जितना एरिया है, सैद निशात तक, कलर कार तक, तो उसमें माइंस के ऊपर, और वो उसमें कऊ के जो दरख्त हैं, जो इसकी ओलिव की बी क्लास है, वही उसकी अगर करके ना पैबंदकारी, अगर वो एरिया उनको रिलीज़ कर दिया जाए तो 2 साल के बाद वो फल देना शुरू कर देगा। और चकवाल में ना एक ओलिव का एक यकीन कर एक पूरी वैली, हम वो अभी इसके बाद जा रहे हैं, वो ऊपर ही जा रहे हैं नेशनल पार्क, हाँ पत्री, और उधर यही ऑलिव की दरख्त भी लगा रहे हैं। और मार्च में ये यानी इस आने वाले महीने में ये पैबंद करने लगे हैं, जो कि वाइल्ड ऑलिव लगा हुआ है। और ये पूरी कैंपेन हम ये सारे इलाके में कर रहे हैं इंशाल्लाह। हाँ नहीं, पुरानों को भी कर रहे हैं। जनाब वज़ीर आज़म साहब, सबसे पहले तो बागावाला की तरफ से बिलखुसूस और पिरदादन खान तहसील की तरफ से और ज़िला जेहलम की तरफ से आपके हम इंतहाई मशकूर हैं कि आपने इससे पहले भी तहसील पिरदादन खान को जो प्रोजेक्ट दिया है, वो एक ऐसा प्रोजेक्ट है, पूरे पाकिस्तान में 50 अरब रुपए का प्रोजेक्ट ही मिला। हम सीएम साहब के मशकूर हैं, आपके मशकूर हैं। और हमारे जो बाप दादा थे, मैं एक छोटे से काश्तकार का बेटा हूँ, और हमारे ख़ानदान में पहले कोई स्कूल नहीं जाता था, मैं पहले स्कूल गया हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त मेरे 3 बच्चे अमेरिका में डॉक्टर हैं। तो ये तालीम की वजह से हुआ है। तो मैंने इस शहर में, इस गाँव में आके इन्वेस्टमेंट की है, लोगों को जॉब्स दिए हैं, और इंशाल्लाह इसको मेरा ये विजन था, आपका विजन था, जो मैंने उसको फॉलो किया कि इसको हमने डेवलप करना है। जब मैं लोगों को कहता था हम इधर झूले लगाएंगे, इधर, कि आपने नहर का प्रोजेक्ट दिया और आज आपने ये दिया, लेकिन हमारे एक इंतहाई गुजारिश पीछे चले गए। दूसरा, मेरे भाई चकवाल से बोले, तो मैं आपकी इजाज़त से करूँगा, चकवाल ने हमारे साथ बहुत जुल्म किया। वो खुशाब की बातें हो रही हैं, वो भी हमारा शहर है, और चकवाल की बातें हो रही हैं। इन्होंने हमारा पानी, इन्होंने हमारे उन लोगों के साथ मुलिका उनको रखा जाता है। हमारी सारी चरागाहें इनके पास चली गई हैं, हमारी सारी मादनियात चली गई हैं। तो वज़ीर आज़म वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान तकरीब से खिताब करे थे। उन्होंने कहा कि आने वाली नस्लों को अपनी तारीख का इल्म होना चाहिए। तारीखी जगहों की हिफाजत से सयाहत को फरोग देकर हम बेरोजगारी खत्म कर सकते हैं। उन्होंने मजीद कहा कि दुनिया भर की अक़वाम अपनी तारीखी मकाम को महफूज रखती है। मकामी लोग सयाहों का ख्याल रखें तो इनको वसाइल मिलेंगे। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इस वक्त जेहलम में मौजूद हैं। अलबैरूनी मकाम पर हेरिटेज ट्रेल का इफ्तिताह भी उन्होंने किया है, और मकामी आबादी के जो लोग हैं, फख्र से कहता हूँ कि हमारा इंतखाब आप थे, और आज तहसील पिरदादन खान में वो काम हुआ है जो 72 सालों से नहीं हो सके। ये हम देख रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह।
और जनाब मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जनाब फवाद चौधरी साहब का कि वो हमारे हल्के में, और CM पंजाब साहब का कि उन्होंने हमें नया जैसा प्रोजेक्ट दिया जो 130 साल पुराना था। हमारा सिर्फ अब एक मुतालबा है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सारे मसाइल, गलियाँ नालियाँ, पानी के मसले हल हो रहे हैं, सिर्फ एक सड़क रह गई है, वो हो जाए तो इंशाल्लाह ये मॉडल तहसील बन जाएगी इंशाल्लाह। वज़ीर आज़म इमरान खान जेहलम में मौजूद हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान को मुआवन ख़ुसूसी जुल्फ़ी बुखारी ने ब्रीफिंग दी है। नंदाना किले पर वज़ीर आज़म सयाहत के फ़रोग़ से नौजवानों को रोज़गार की फराहमी मुमकिन होगी। मज़ीद कहा कि सयाहत को मकामी लोग कामयाब करते हैं, नंदाना किले को तरक्की देंगे, दुनिया के नक्शे पर आ जाएगा। अलबैरू ने पहली दफ़ा इस वज़ीर आज़म इमरान खान का दौरे जेहलम, नंदाना किला, अलबैरूनी मकाम पर हेरिटेज ट्रेल का इफ्तिताह, जुल्फ़ी बुखारी की मंसूबे पर ब्रीफिंग। इमरान खान का कहना है कि मुल्क की तारीख़ी जगहों की हिफाजत बहुत ज़रूरी है। तारीख़ी जगहों की हिफाजत से आने वाली नस्लों को आगाही हासिल होगी और ये मकाम ख़ास सियाहती हैसियत रखता है।